الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث حاله الذين هم بالاقتداء جدير. وبعد، فقد قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا اللهم ربي وسعدي محمد مبارك وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله، جاهه وجلاله، جوده ونواله، بره وکماله، وعلى آلہ ووارث حالی. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع کے تحت میں اپنے بہت محدود مطالعے اور علم کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کروں گا. ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ آج کے مجمع میں بڑا سکون و اطمینان ہے، تو مجھے 4 مصرے یاد آئے. کسی نے ربائی کہی تھی کہ یہ محفل حمد و نعت ہے کھونے کی نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. یہ محفل حمد و نعت ہے کھونے کی نہیں، قلب و نظر و جگر میں نیند بونے کی نہیں. قلب و نظر و جگر میں نیند بونے کی نہیں، اور ہر سمت برس رہا ہے سونا جیسے. ہر سمت انوار و تجلیات کا سونا، بے شک خیر و برکتوں کا سونا، تعلیمات مصطفیٰ کے نور کا سونا، ذات مصطفیٰ اور پیکر مصطفیٰ کے حسن و جمال کا سونا، کہ ہر سمت برس رہا ہے سونا جیسے. اب دیکھنے والی آنکھیں دیکھ لیتی ہیں کہ ہر سمت برس رہا ہے سونا جیسے. یہ رات تو سونے کی ہے سونے کی نہیں. یہ رات تو سونے کی ہے سونے کی نہیں، قلب و نظر و جگر میں نیند بونے کی نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد مبارک وعلی آل سیدنا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اب یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ہر جلسے میں کہ میری آواز بیٹھی ہوئی. اس جملے کو سننے کے آپ عادی ہو چکے ہیں، اور جیسی بھی بیٹھی ہوئی آواز ہے اسی سے میں کام چلا رہا ہوں. تو آج بھی میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں. بات شروع یہاں سے کی جائے گی کہ ہم جس گھر میں رہنے والے لوگوں کی سیرت و کردار پر آج بات کرنے والے ہیں، جس گھر میں رہنے والے لوگوں کے اخلاق و کردار پر روشنی ڈالنے والے ہیں، کہ اس مبارک گھرانے کے بارے میں ہم گفتگو کرنے سے پہلے ذرا یہ بھی دیکھتے چلیں کہ جس گھر کے بارے میں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں وہ گھر کیسا تھا. وہ گھر کہ جہاں بیٹھ کر قیصر و کسریٰ کی
تقدیر کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ وہ گھر کہ جس میں بیٹھ کر سارے جہانوں کو دنیا و آخرت کے خزانے بانٹے جاتے تھے۔ وہ گھر کہ جہاں بیٹھ کر پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے خزانے لٹائے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جس چار دیواری کے اندر بیٹھ کر اتنے بڑے بڑے کام ہوتے تھے، وہ چار دیواری کتنی عظیم الشان ہوگی کہ جہاں سے دنیا کی عظیم ترین حکومتوں کی شوکت اور غرور کو خاک میں ملانے کے احکام جاری کیے جاتے ہوں، جہاں سے بیٹھ کر قیصر و جس گھر کے رہنے والوں کے غلاموں نے قیصر و کسریٰ کی شوکت کو اور غرور کو مٹی میں ملا دیا ہو، تو آخر وہ گھر کتنا بڑا ہوگا؟ کم از کم لال قلعے کی برابر تو ہوگا ہی، کوئی محل تو کم از کم ہوگا۔ اگر اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی نہ سہی تو کم از کم بہت پختہ اور بہت عمدہ پتھر کی تو ضرور ہوں گی۔ اگر اس میں لالو یاقوت اور جواہر و موتی کا سامان نہ سہی تو کم سے کم اپنے زمانے کا سب سے قیمتی سامان تو ضرور ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جس چار دیواری کے اندر بیٹھ کر سارے زمانے کی قسمت کا فیصلہ کیا جا رہا ہو، کہ جس چار دیواری کے اندر بیٹھ کر سارے زمانے کو صداقتوں، عدالتوں، شجاعتوں کے خزانے تقسیم کیے جا رہے ہوں، کہ جس چار دیواری کے اندر بیٹھ کر اس پوری کائنات کے لوگوں کو ولایتوں، انصاف، صدق، تقوی، پرہیزگاری اور تزکیے کے خزانے لٹائے جا رہے ہوں، اور جس چار دیواری کے اندر بیٹھ کر یہ بتایا جا رہا ہو کہ اے انسان، دراصل تو انسان ہے اور ایک انسان کا مرتبہ کتنا بلند ہوا کرتا ہے، اس چار دیواری کے اندر بیٹھ کر انسان کو انسان کے حقیقی مقام سے آشنا کرایا جا رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ چار دیواری بڑی عظیم الشان ہوگی۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ چار دیواری کہ جس چار دیواری سے زیادہ باعظمت اور اس چار دیواری سے زیادہ شوکت اور روب والی چار دیواری کم از کم اس کائنات پر تو نہیں ہے۔ وہ چار دیواریں جو دیکھنے میں محض چار دیواریں تھیں، لیکن انہی چار دیواروں کے اندر کائنات کی وسعتیں سمیٹ کر رکھ دی گئی۔ بے شک، سبحان اللہ، پوری کائنات کی وسعتیں زمین سے لے کر آسمان تک تمام تر کائنات کی وسعتیں انہی چار دیواری کے اندر سمیٹ کر رکھ دی گئی تھیں، جس چار دیواری کو مصطفیٰ علیہ السلام کا گھر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی گھر پر آج ہم بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ بھی تو سمجھتے چلے کہ آخر وہ چار دیواری تھی تو کیسی تھی، وہ گھر تھا تو کیسا تھا، اس گھر کے اسباب اور سامان کیا تھے، اس گھر کے رہنے والے کس طرح کھاتے اور پیتے تھے، کس طرح آرام کرتے تھے۔ تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ چار دیواری نہ کسی مضبوط پتھر سے بنائی گئی تھی، نہ اس چار دیواری کے اندر سنگ مرمر یا گرینائٹ لگایا گیا تھا، نہ اس چار دیواری کے اندر کسی اور قسم کا مضبوط سیمنٹ یا سریا سے تعمیر کی گئی تھی، بلکہ وہ چار دیواری مدینے کے کھجور کے درختوں کے چھالوں سے ترتیب دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کھجور کے تنوں کو آپس میں باندھنے کے لیے، آپس میں جوڑنے کے لیے کوئی سیمنٹ، کوئی گارا یا کوئی کیمیکل نہیں تھا، بلکہ اونٹ کی کھال کے بالوں سے بٹی ہوئی رسی سے ان کھجوروں کو باندھا گیا تھا۔ اونٹ کی کھال کے کچھ مخصوص اونٹ ہوا کرتے تھے جن کے بڑے بڑے بال ہوتے تھے، تو ان بالوں سے رسی بٹی جاتی تھی اور اس رسی سے ان کھجور کے تنوں کو باندھا گیا تھا۔ جب وہ چار دیواری اور اس میں اتنے خزانے،
کہ سارے خزانے وہیں سے تقسیم ہوتے ہوں گے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس چار دیواری میں اس کی حفاظت کے لیے، اس کو چوروں سے بچانے کے لیے کوئی بہت مضبوط دروازہ بھی ہوگا، کوئی ایسا تالا پڑا ہوگا، کوئی ایسا مضبوط دروازہ ہوگا، کوئی لوہے کا دروازہ ہو یا کوئی لکڑی کا دروازہ ہو، کوئی بہت مضبوط قسم کے فولاد کا دروازہ ہو کہ جس دروازے سے اس چار دیواری کے اندر آنے والے چوروں اور ڈکیتوں سے اس کی حفاظت کی جا سکے۔ معاف کیجیے گا، ایسا بھی نہیں تھا، ایسا بھی نہیں تھا۔ اس چار دیواری کا جو دروازہ تھا، اس دروازے پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ پردہ بھی اتنا اونچا نہیں تھا کہ دروازے کے اوپر سے لے کر زمین تک پورا آ سکے، وہ ایک بالش اونچا تھا، اگر دیکھنے والا چاہتا تو نیچے سے جھانک کر دیکھ سکتا تھا۔ یہ حال اس عظیم الشان چار دیواری کا تھا، اور اس کی چھت کے لیے بھی کوئی سیمنٹ اور کوئی پتھر اور کوئی ٹائل استعمال نہیں کیے گئے تھے، بلکہ اس کائنات کی سب سے عظیم الشان چار دیواری کو میں رہنے والے لوگوں کو دھوپ اور بارش سے بچانے کے لیے کھجور کی چھال سے چٹائی بن کر اس کے اوپر ڈال دی گئی، اور وہ چٹائی ہوا سے نہ اڑے، وہ چٹائی اپنی جگہ سے نہ ہٹے، تو اس کو روکنے کے لیے جگہ جگہ گارے اور مٹی سے کچھ نشانات بنا دیے گئے۔ یہ اس چار دیواری کی ظاہری شکل تھی جو باہر سے دیکھنے والے کو نظر آتی تھی۔ اب ذرا یہ پوچھئے کہ جب باہر سے اس چار دیواری کا یہ عالم، جس کو سرور کائنات کا گھر ہونے کا شرف حاصل، اور جو گھر، جملے میں توجہ چاہوں گا، یہ وہی چار دیواری ہے کہ جس کو سرور کائنات کے کاشان اقدس ہونے کا شرف حاصل ہے، آپ کے گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خدا کی قسم، یہ چار دیواری جو دیکھنے میں ایک معمولی انسان کا گھر نظر آ رہا تھا، عظمت و رفت میں، بلندی و مقام میں اس قدر بلند تھی، اتنی اونچی تھی کہ اگر اس کا مقابلہ کاشان روح الامین سے کیا جائے، کاشان جبریل سے کیا جائے، تو خدا کی عظمت و بزرگی کی قسم، کاشان جبریل اس چار دیواری کی بلندی اور اونچائی کے آگے چھوٹا نظر آنے لگے۔ تو وہ چار دیواری جس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہا جاتا ہے، اس میں زندگی گزارنے کے لیے 5 یا 6 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک لکڑی کا پیالہ تھا، ایک لکڑی کا پیالہ تھا کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہمارے ہونٹ بھی اس قابل نہیں ہو سکے، ہمارے ہونٹ، ہماری پلکیں، ہماری پیشانیاں بھی اس قابل نہیں ہو سکی کہ مصطفیٰ جان رحمت جن ذروں کے اوپر اپنے مبارک قدم رکھتے ہو ان ذروں کا بوسہ دے سکے۔ لیکن قربان جاؤ اس مٹی کے پیالے کی قسمت پر کہ وہ مبارک مٹی کا پیالہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک ہونٹ بوسہ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرور کائنات کے مبارک ہونٹ اس پیالے کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور اسی پیالے سے آپ کبھی پانی پیا کرتے تھے، کبھی اور کوئی چیز پیا کرتے تھے۔ ایک مٹی کا پیالہ تھا، ایک بستر، ایک پلنگ تھا، اور پلنگ بھی اس شان کا تھا، وہ بھی اس شان کا تھا کہ اگر ایک آدمی، مناسب قد کا آدمی اگر پورا لمبا لیٹ جائے تو اس کا پورا قد اس پلنگ پر نہیں آ سکتا تھا، اس کے پیر اس پلنگ سے باہر نکل جاتے تھے، اس کا سائز یہ تھا۔ اور وہ چار دیواری جس کو بیت مصطفیٰ ہونے کا شرف حاصل، وہ کوئی اتنی وسیع و عریض نہیں تھی کہ جس میں 50 یا 100 لوگ بیٹھ سکیں۔ عالم یہ تھا کہ جب رات میں سرکار کائنات نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے، حضرت عائشہ وہاں سو رہی ہوتی تھی، جب آپ سجدہ کرنے جاتے تھے تو اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ اگر ایک شخص سو رہا ہو تو دوسرا آدمی سجدہ کر لے۔ حضور علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت عائشہ کے پیر ایک طرف کر دیا کرتے
تھے, سجدہ کیا کرتے تھے. جب سجدے سے واپس آتے تھے آپ کے پیر پھر اس جگہ آ جایا کرتے تھے. جب دوبارہ سجدے کے لیے جایا کرتے تھے پھر آپ اپنے اشارے سے حضرت عائشہ کے پیر ایک طرف کر دیا کرتے تھے. یہ اس چار دیواری کی وسعت, اس کی بڑائی کا عالم, اس کی وسعت کا عالم کہ جس کی وسعت کے اندر کائنات کی وسعتیں گم ہیں, وہ اتنا وسیع مقام تھا کہ چار آدمی لمبے لمبے لیٹ بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ. چار آدمی لمبے لمبے لیٹ بھی نہیں سکتے. یہ اس کی وسعت کا عالم. دوسری چیز ایک پلنگ تھا, اور پلنگ بھی کس شان کا پلنگ کہ وہ بھی کھجوروں کی چھال کا بنایا ہوا. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب وہ کھجوروں کی چھال کا ہوگا تو اس پر بچھانے کے لیے کوئی بہت عمدہ قسم کے گدے ہوں گے جس پر لیٹ کر کھجور کی چھال کی کا کھردرا پن لیٹنے والے کی پیٹھ کو زخمی نہ کر سکے. اس کو بچانے کے لیے کوئی گدا ہوگا, کوئی آرام دہ چیز ہوگی. تاریخ بتاتی ہے, سیرت کی کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ اس کھجور کے کھرے اور سخت اور درست پلنگ کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی تھی, اور جب لیٹنے والا اس پلنگ پر لیٹتا تھا اور اس کو تکیے کی ضرورت ہوتی تھی تو چمڑے کا ایک تکیہ تھا, اور اس چمڑے کے تکیے کے اندر روئی نہیں تھی. روئی کہاں سے آتی؟ اس چمڑے کے تکیے کے اندر بھی کھجور کے پتے پڑے ہوئے تھے. یہ اس کا حالت تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اس مبارک گھر کے اندر, اور آپ نے دیکھا کہ سرور کائنات اپنی اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں. کونین کا سردار اس کھردری چٹائی کے اوپر آرام فرما رہا ہے. مبارک جسم پر کوئی کپڑا بھی نہیں ہے, اور اتفاق سے اس دن اس چارپائی کی چادر بھی نہ جانے کہاں چلی گئی. مجھے اپنے ایک بھائی کا شعر یاد آیا. انہوں نے کہا تھا کہ زمانے بھر کو عیش و عشرت و عزت اسی نے دی. زمانے بھر کو عیش و عشرت و عزت اسی نے دی. وہ جس کے پاس بستر ایک تھا وہ بھی چٹائی تھا. وہ جس کے پاس بستر ایک تھا وہ بھی چٹائی تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک دیکھی تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کھجور کے پلنگ پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کی مبارک پیٹھ پر نشان پڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق برداشت نہ کر سکے اور زاروں قطار رونے لگے, اور دیکھ کر فرمایا, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کے بادشاہ قیصر اور کسریٰ یہ اللہ کے نافرمان ہیں, اللہ کے دشمن ہیں, اللہ سے دور ہیں. اس کے باوجود بھی یہ اتنے عیش و آرام میں زندگی گزارے. قیصر و کسریٰ اللہ کے دشمن ہوتے ہوئے, اللہ کے نافرمان ہوتے ہوئے, اللہ کے منکر ہوتے ہوئے اتنے عیش و آرام میں زندگیاں گزارے, اور آپ اللہ کے محبوب ہوتے ہوئے, اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہوئے, اور اللہ کے آخری اور عظیم رسول ہوتے ہوئے اس پریشانی اور اس تکلیف میں آرام فرمائے. تو سرور کائنات علیہ السلام نے جو جواب عطا فرمایا وہ جواب اس بات کا راز ہے کہ وہ آخر وہ چار دیواری اس قسم کی کیوں تھی. بہت دیر سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیا وہاں کہ اس مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں میں کیا عثمان غنی جیسا مال و دولت والا نہ تھا کہ جو اپنے رسول کو ایک پکا مکان بنا کر پیش کر سکتا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے غلاموں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسا
تاجر نہیں تھا جو اپنے رسول کی اس پریشانی کو دیکھ کر ان کے لیے کسی آرام دہ بستر کا انتظام کر سکے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیا یہ وہی رسول نہیں ہے کہ جنہوں نے ارشاد فرمایا تھا اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، اے لوگوں سن لو کہ مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس ذات گرامی کو مفاتیح خزائن الارض دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہوں، آخر وہ کیا چیز تھی، وہ کیا مجبوری تھی، وہ کیا راز تھا کہ جس کی وجہ سے آپ اس چھوٹے سے گھر میں آرام فرمایا کرتے تھے؟ تو اسی سوال کا جواب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ما ترضا یا عمر، اے عمر تم جو مجھ سے سوال کر رہے ہو کیسر و کسریٰ کے بارے میں، کیا ما ترضا یا عمر لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کیا عمر تم اس بات سے راضی نہیں ہو، اے عمر کہ تم اس بات پر خوش نہیں ہو، اے عمر کہ تم اس بات پر مطمئن نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ کے لیے دنیا کا عیش و آرام ہو اور ہمارے لیے آخرت کا عیش و آرام۔ یہ بات تو آپ نے سن لی، لیکن اگر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا کہ ایک سرور کونین اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسا کیوں؟ اگر مجھ سے آپ یہ سوال کریں تو میں اپنی ناقص عقل اور اپنے کم علم کی روشنی میں آپ کو یہ جواب دوں گا کہ اگر سرور کائنات کسی بہت بڑے محل میں زندگی گزار رہے ہوتے تو ان غریبوں کو کون سہارا دیتا جن کے پاس ایک جھوپڑی کے علاوہ سر چھپانے کو کوئی جگہ نہ ہو؟ اگر سرور کائنات اپنے روزمرہ کے کھانے میں انواع و اقسام کے کھانے کھا رہے ہوتے تو قیامت تک آنے والے ان بھوکوں کی تسلی کا سبب کون بنتا کہ جن کو ایک وقت کے علاوہ دوسرا وقت کھانے کے لیے ایک لقمہ میسر نہیں ہے؟ اگر سرور کائنات عمدہ سے عمدہ آسائشی زندگی میں زندگی گزار رہے ہوتے تو ان مفلسوں کا کون چارگر ہوتا، ان ناداروں کا کون چارگر ہوتا، ان بے کسوں کا کون کس ہوتا، ان بے سہاروں کا کون سہارا ہوتا؟ آج اگر کوئی بے کس ہے اپنی بے کسی پر اللہ سے شکوہ کر رہا ہے تو اس کو اپنی بے کسی پر، اپنی ناداری پر، اپنی غربت پر اللہ سے شکوہ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ بے کسی جس میں میں آج ہوں یہ میری مجبوری ہے، یہ بے کسی جس میں میں آج ہوں یہ میری مجبوری ہے۔ لیکن سرور کائنات کی بے کسی ان کی مجبوری نہیں تھی، ان کا فقر ان کی مجبوری نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے اس فکر و فاقہ کو قبول کیا تھا، اور اسی لیے قبول کیا تھا کہ میری امت کا کوئی شخص اگر رات میں بھوکا سو جائے تو یہ نہ سوچے کہ اللہ نے مجھے کھانے کو نہیں دیا، بلکہ وہ یہ سوچ کر سو جائے کہ اگر میں آج بھوکا سو رہا ہوں تو کتنی راتیں میرے سرکار نے بھوکے سونے کی حالت میں گزاری ہے۔ یہی بات اس کی تسلی کے لیے کافی ہو جائے گا کہ اس گھر کا مکین جو عظمت اور بلندی اور فضیلت میں مکین سدرہ سے بھی افضل و اعلیٰ ہو، اس کا راز یہی تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کہ تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان لوگوں کے لیے دنیاوی عیش و آرام ہو اور ہمارے لیے آخرت کا عیش و آرام۔ تو یہ تو اس گھر کا اس ساز و سامان، اس گھر کی رونق اور اس کا یہ عالم تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آگے چلیے، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم جب سیرت طیبہ کے باغوں کی سیر کو نکلیں گے، ان گلشنوں کی سیر کو چلیں گے تو راستے میں جہاں جہاں کوئی خوشنما پھول نظر آئے گا اس کو بھی سونگتے چلیں گے۔ تو اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اس مکان کے رہنے والے جس گھر کا کہ ظاہری شکل و صورت اور جس گھر کا منظر، جس کا ساز و سامان یہ تھا، تو اب اس گھر کے رہنے والے کیسے تھے؟ یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام اپنے گھر میں، ابھی قاری مختار اشرف صاحب نے جن آیتوں کی تلاوت کی میں انہیں غور سے سن رہا تھا
انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے، فوراً میرا ذہن اس بات کی طرف منتقل ہو گیا کہ اس گھر میں رہنے والوں کی شان تو یہ ہے، گھر کو عربی میں بیت کہتے ہیں، بیت المانے گھر، اور گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں، گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں، آل بیت بھی کہتے ہیں اور اہل بیت بھی کہتے ہیں۔ تو جس گھر کی فضیلتوں اور عظمتوں کا ہم چرچا کر رہے ہیں، اس گھر کے رہنے والے کیسے تھے، اس کے بارے میں نہیں کہتا، کوئی اور عالم نہیں کہتا، خود خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اس گھر کے رہنے والے کیسے تھے۔ اللہ نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تمہیں تمام برائیوں، تمہیں تمام گندگیوں، تمہیں تمام نجاستوں سے پاک کر دوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل بیت کو ایسا پاک کیا، ایسا پاک کیا کہ وہ خود تو پاک و طاہر و مطہر ہو گئے، اب قیامت تک جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا چلا جائے گا، ان کی طہارت کے صدقے میں وہ بھی پاک و طاہر ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے، انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی گندگی تم سے دور کر دے، رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اے اہل بیت تمہیں مکمل طور پر طاہر اور پاک کر دیا جائے۔ تو یہ پاکی، یہ طہارت ظاہری جسم کی طہارت و پاکی نہیں تھی، وہ تو ظاہر ہے کہ طاہر اور مطہر اور پاک رہا ہی کرتے تھے۔ یہ محض جسمانی طہارت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ صرف جسمانی پاکی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کو جس گندگی سے پاک کرنے کا اعلان فرما رہا ہے، جس طہارت کی بشارت دے رہا ہے، جس پاکی کی خوشخبری دے رہا ہے، وہ پاکی محض ظاہری اور جسمانی پاکی نہیں تھی، بلکہ وہ پاکی ان کے دل کی پاکی تھی، وہ پاکی ان کے عمل کی پاکی تھی، وہ پاکی ان کے کردار کی پاکی تھی، وہ طہارت ان کے اخلاق کی طہارت تھی، وہ طہارت ان کے کردار کی طہارت تھی، وہ طہارت ان کی زندگی کی طہارت تھی۔ اور یہ اسی پاکی اور طہارت کا اثر تھا، یہ اسی پاکی اور طہارت کا اثر تھا کہ سرور کائنات علیہ السلام جب کبھی اپنے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے اور آپ پوچھتے تھے کہ اپنی کسی بیوی سے کہ کچھ کھانے کو ہے، آپ پوچھتے تھے کہ لاؤ کچھ کھانے کو ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے علاوہ اور کچھ کھانے کو نہیں ہوا کرتا۔ اس بات کو ابھی ذہن میں رکھیں کہ مجھے ایک اور بات نظر آ گیا۔ جس سرزمین پر میں کھڑا ہوں، بدایوں کی مقدس سرزمین، یہ واقعہ کہ میں نے آپ کو مدینے کے ایک گھر کا سنایا، اسی سرور کائنات کی غلاموں اور اولادوں کے اندر یہ واقعہ اس سرزمین بدایوں میں بھی پیش آ چکا ہے۔ اس بدایوں میں رہنے والا ایک چھوٹا سا بچہ جب مدرسے سے پڑھ کر اپنے گھر پہنچتا ہے اور اس کی بیوہ ماں جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اپنے مدرسے سے بھوکا پیاسا وہ بچہ اپنے گھر پہنچا اور اپنی ماں سے کہا کہ ماں، میں پڑھ کر آیا ہوں، قرآن پڑھنے گیا تھا، بہت محنت کی ہے، بڑی بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ تو اس کی ماں نے اس کو جواب دیا تھا کہ بیٹا نظام الدین، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، بیٹا نظام الدین، آج ہم اللہ کے مہمان۔
مطلب یہ تھا کہ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے، اللہ کھانے پینے سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک، اللہ کو کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ اب آدمی جس کا مہمان ہوتا ہے تو میزبان جو اپنے ساتھ کرتا ہے تو اس کے گھر میں ہوتا ہے، وہی مہمان کو پیش کرتا ہے۔ نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے، وہاں تو صرف رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، خیر ہی خیر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بیٹا نظام الدین آج سامنے کھانے کے لیے روٹی سالن نہ صحیح، لیکن ہم اس ذات کے مہمان ہیں کہ جس سے کہ آپ اس ذات کے یہاں مہمانی کے طور پر ہم کھانے نہیں، نوالے نہیں، خیر و برکت سے اپنا پیٹ بھریں گے، اس کی فضل و رحمت سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ یا رسول اللہ، بیٹا نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اس کے بعد محبوب الہی زندہ باد، وہ مدرسے سے لوٹ کر آتے تو ان کی والدہ ماجدہ ان کے لیے کھانا تیار کر کے رکھتی۔ جب بہت دن ایسے گزر گئے کہ جب بھی محبوب الہی گھر لوٹ کر آئے اور کھانا موجود ملا تو اس کمسن بچے نے ایک دن اپنی ماں سے جب پوچھا کہ ماں کچھ کھانے کو ہے، تو انہوں نے جب کھانا اس کے سامنے رکھا تو بیٹے نے کہا ماں یہ کیا ہے کہ بہت دن سے ہم اللہ کے مہمان نہیں ہوئے۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، اس بچے کو دنیا آج محبوب الہی سبحان تاج المشائخ نظام الدین اولیاء بدایونی کے نام سے جانتا ہے۔ ارے وہ بچہ جو اس مدرسے میں پڑھ رہا تھا، وہ اگر آج محبوب الہی کے نام سے مشہور ہو تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ وہ نظام الدین اگر آج دنیا میں سلطان المشائخ کے نام سے مشہور ہو جائے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ جس بچے کی پرورش، جس بچے کی پرداخت، جس بچے کی نشو و نما دنیاوی کھانوں سے نہ ہوئی ہو، بلکہ وہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں اللہ کا مہمان رہ چکا ہو، تو اللہ کے مہمان کی تو یہی شان ہونا چاہیے۔ اکثر اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت امیر خسرو نے فرمایا کہ دلی تو دلہن بنی دولہا نظام الدین۔ حضرت امیر خسرو کے بول ہیں کہ دلی تو دلہن بنی دولہا نظام الدین، اور سارے جگ کے راجہ، سارے ہند کے بادشاہ تو خواجہ معین الدین۔ تو میں اگر ہوتا تو کہتا کہ اے حضرت خسرو، آپ نے دلی کے دولہا کو تو دیکھ لیا، آپ نے محبوب الہی کو دلی کا دولہا تو کہہ دیا، کبھی اس پر بھی غور کر لیتے کہ دلی کو یہ دولہا کس نے دیا؟ اگر نظام الدین دولہا ہے اور دلی کو نظام الدین دولہا کے اوپر آج فخر و ناز ہے، تو اے دلی والوں یہ بھی سوچ لینا کہ یہ وہی بدایوں کی سرزمین ہے جس نے دلی کو دولہا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس بات کی سیر کرنے کے بعد ہم پھر لوٹ کر کاشار مصطفیٰ میں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی زندگی اور حیات مبارکہ کا ہر گوشہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس کے نقش قدم پر چلنے اور اس پر عمل کرنا آج بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ذریعہ نجات نہیں۔ تو یہ واقعات اس لیے نہیں سنائے جاتے کہ محض ان کو سن کر آدمی نعرے لگا لے، بلکہ یہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ ان کو غور کریں، ان پر غور کر کے ان سے اپنی زندگیوں کا مقارنہ کریں، موازنہ کریں، کمپیئر کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ سرور کائنات وہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں اور نوازوں کے ساتھ، اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ اور اپنے نوکروں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا کرتے تھے، اور ہم خود کس طرح سلوک کرتے ہیں۔ تو جب گھر میں تشریف لائے اور اپنی کسی بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، آپ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آج ہمارے سماج، ہمارے ماحول کا کوئی مسلمان اپنے گھر میں داخل ہو اور اپنی بیوی سے یہ پوچھے کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، مجھے بڑی بھوک لگی ہے،
اور بیوی یہ کہہ دے کہ آج کھانے کو نہیں ہے یا میں کھانا نہیں پکا سکی، تو آج ہمارا معاشرہ جس راستے پر جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی سانس جب تک چلتی رہے گی اس وقت تک طلاق دیتا رہے گا، اتنی سی بات پر۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، عبرت کی جا، اتنی معمولی بات پر وہ ایک سانس میں جتنی بار طلاق دے سکتا ہو دے ڈالے گا۔ لیکن یہ مصطفیٰ کا کردار، اور یہ کردار کہ جب آپ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو پتہ ہے کہ اس کا جواب حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہاں دونوں باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ آپ کو جو بھوک تھی وہ تو تھی، وہ تو آپ برداشت کر ہی رہے تھے۔ آپ نے یہ سوچا کہ جب میری بیوی نے مجھ سے یہ کہا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال ہو رہا ہوگا کہ میرا شوہر جو صرف میرا شوہر نہیں، جو صرف میرا شوہر ہی نہیں، میرا رسول بھی ہے، جو محض میرا شوہر نہیں میرا رسول بھی ہے۔ جب میں اس سے یہ کہوں گی کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو یہ سوچ کر ان کی بیوی کو کتنا ملال ہو رہا ہوگا کہ میں اپنے شوہر اور اپنے رسول کے لیے کھانے کا انتظام بھی نہ کر سکی۔ حضور نے اس کو محسوس کیا اور آپ نے یہ چاہا کہ اپنی بیوی کو یہ احساس نہ ہونے دوں کہ اس کے اس جواب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، اپنی بیوی کو اس بات کا احساس بھی نہ ہونے دوں کہ اس کے اس جواب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ واقعہ پھر یاد کیجئے سرور کائنات، اور وہ سرور کائنات کہ اگر آج ہمارے اور آپ کے پیٹ میں رزق کا ایک دانہ جاتا ہے تو یہ بھی وجود مصطفیٰ اور عطائے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا انما نقاسم واللہ یعطینی، میں اللہ کی نعمتیں تقسیم فرمانے والا ہوں، اللہ عطائے کرنے والے ہیں۔ یہ وہی سرور کائنات ہیں جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے یا نہیں۔ جب وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آج کچھ کھانے کو نہیں، تو جواب میں آپ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بیوی کا دل نہ ٹوٹ جائے، آپ یہ کہہ کر گھر سے باہر چلے جاتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، آج میرا روزہ تھا۔ کوئی بات نہیں، آج تو میں روزے سے تھا۔ یہ کردار مصطفیٰ کی بات ہے، یہ اخلاق مصطفیٰ کی بات ہے۔ انی الصائم، کیونکہ صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، میں نے روزے کی نیت کر دی۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ آج تو میرا روزہ تھا تو ان بیوی کے دل کو بھی ڈھارس بنی کہ چلو ٹھیک ہوا، اچھا ہوا ان کا روزہ ہے، ورنہ مجھے ان کے سامنے اور ان کے رب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ گیا۔ تو میں اپنی بیوی کے اس خیال کو دور کرنے کے لیے، اس کی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا چلو کوئی بات نہیں، انی الصائم، میرا آج روزہ۔ یہ کردار مصطفیٰ ہے۔ دوستوں یہ باتیں صرف بابا اور سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور ہماری زندگی کے لیے نمونہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گھر سے جب باہر جاتے ہیں تو بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، بڑے نرم، بڑے دوستی کرنے والے، بڑے نوازنے والے، بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ اپنے گھر میں آتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ان کا ایک الگ ہی روپ سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ وہی عمر فاروق ہیں جو درسگاہ مصطفیٰ کے تعلیم یافتہ ہے، جو بارگاہ مصطفیٰ کے فیض یافتہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک شخص کو یمن کا گورنر بنا دیا، یمن کا گورنر مقرر فرما دیا، اور ان کو حکم نامہ لکھ کر دے دیا کہ جاؤ میں تمہیں یمن کا گورنر بنا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے آئے، الوداع کہنے کے لیے آئے ہوں گے۔ تو جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق
لیٹے ہوئے ہیں اور ایک بچہ ان کے سینے پہ بیٹھ کر ان کی داڑھی میں انگلیاں کر رہا ہے. اب ذرا وہ منظر تصور میں لائیے کہ وہ عمر کہ جس کی شوکت اور جس کی ہیبت اور جس کے روب سے قیصر و کسریٰ کے قلعوں میں دراریں پڑ جایا کرتی ہیں. وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر کے روب کا عالم یہ ہے کہ جس راستے سے عمر جاتا ہے اور اگر سامنے سے شیطان آ رہا ہو تو عمر کی ہیبت کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے. وہ عمر جو گھر کے باہر جو دشمنان خدا و رسول کے لیے اتنے سخت ہوں، جو شیطان کے لیے ایک پتھر کی طرح، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سخت ہوں، وہ عمر کہ جن کی تلوار نے کبھی دشمنان مصطفیٰ کے سامنے میدان میں جانا سیکھا ہی نہیں، وہ عمر کہ جو جن کے ایک اشارے پر بیت المقدس فتح کر کے اس کے قلعے کی چابیاں ان کے قدموں میں ڈال دی گئی تھی، وہی عمر جب اپنے گھر میں موجود ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں اور ایک بچہ ان کے پیٹ اور سینے پر بیٹھ کر ان کی مبارک داڑھی میں انگلیاں کر رہا ہے. کتنا عجیب و غریب تضاد ہے کہ ایک شخصیت کے روب و جلال کا عالم گھر کے باہر کچھ اور ہو. ہمارا الٹا معاملہ ہے کہ جب باہر جاتے ہیں تو بھیگی بلی بن جائیں گے اور جب گھر آتے ہیں تو سارا غصہ اور سارا روب و جلال اپنے گھر والوں پر اتارتے ہیں. یہ طریقہ مصطفیٰ نہیں ہے، یہ اسوہ مصطفیٰ نہیں ہے، یہ اسوہ صحابہ نہیں ہے. جب ان گورنر صاحب نے دیکھا حضرت عمر فاروق کا یہ عالم تو کہا اے امیر المومنین، یہ کون گستاخ بچہ ہے، یہ کون شریر بچہ ہے جس کو اتنی تمیز بھی نہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق کے سینے پہ چڑھ کر ان کی داڑھی پکڑ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس میں ناراض ہونے کی کون سی بات ہے، یہ میرے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ میرا پوتا ہے، یہ میرا پوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے. بڑی مزے کی بات ہے، یعنی صحبت کا فیض دیکھ رہے ہیں، نگاہ مصطفیٰ اور صحبت مصطفیٰ کا فیض بول رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی پوتی کی اتنی ہمت اور اتنی جرأت کہ آپ کے سینے پہ چڑھ کر داڑھی پکڑ لیں. میرا تو عالم یہ ہے، میرے روب و دبدبے کا عالم تو یہ ہے کہ جس وقت میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرے داخل ہوتے ہی میرے گھر والے، میرے بچے اور میری بیوی سہم کے اور ڈر کر ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، گھر میں سناٹا ہو جاتا ہے. میں تو اس شخص داخل ہوتا ہوں اور آپ خلیفۃ المسلمین ہو کر اتنے گرم سے، یہ کیا طریقہ ہے؟ جب ان گورنر صاحب نہیں تھے، وہ بھی صحابی، ان کی توہین نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی صحابی تھے، ہمارے سر کے تاج ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب انہوں نے یہ فرمایا تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ فرمان جس پر میں نے یہ لکھ کر دیا تھا کہ میں تمہیں یمن کا گورنر بناتا ہوں، لا واپس کر دو، وہ فرمان واپس کر دو. وہ سمجھے کہ اس میں اور کچھ بڑھانے والے ہوں گے، کچھ اور مزید میری ترقیوں میں اضافہ کرنے والے ہوں گے. جب انہوں نے اپنے تھیلے میں سے حضرت عمر کا فرمان نکال کر واپس کیا تو حضرت عمر نے وہ فرمان لیا اور پھاڑ کے پھینک دیا. وہ فرمان پھاڑ کے پھینک دیا. یہ آپ نے کیا کیا؟ مجھے تو آپ نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے والے تھے، وہاں کا حاکم بنا کر بھیجنے والے تھے، اور یہ فرمان پھاڑ کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جس آدمی سے اس کے گھر کے بچے اس کے خوف، اس کے جلال سے محفوظ و معمون نہ ہو، اس کے بچے اس کو دیکھتے ہی ڈر جائیں، وہ اپنے بچوں سے محبت نہ کر سکے، وہ اپنے بچوں سے پیار نہ کر سکے، اس کی بیوی اس کے روب و جلال سے سہن کے ایک طرف بیٹھتی ہو، جو شخص گھر میں ایسا ہو وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرم کیسے ہو سکتا ہے، اپنی رعایا پر رحم کیسے کر سکتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت و رحمت کیسے کر سکتا ہے؟ ارے اگر رحم کیا جاتا ہے، شفقت کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر کی جاتی ہے، اور جب تم تو اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر رحم نہ کر سکے تو تم اللہ کے بندوں پر کیا رحم کرو؟
تو یہ اخلاق مصطفیٰ ہے کہ جب گھر میں آئیں اپنے گھر میں اس طرح اپنی بیویوں، اپنے بچوں، اپنے نواسوں، اپنے نوکروں کے ساتھ سلوک کریں، اور جب باہر آئیں تو اپنے غلاموں کے ساتھ جو سلوک کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس گھر میں رہنے والوں کا یہ حال تھا۔ اب یہی ایک بات اور بیچ میں بھی یاد آ گئی، اسی آیت جو اس نے تلاوت کی ہمارے قاری صاحب نے، چونکہ ہم ان گھر والوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان گھر والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج بڑے جھگڑے اس پر مچے ہوئے ہیں دنیا جہان میں، اور کچھ کم علم لوگ اور کچھ نادان لوگ اور بے حیثیت لوگ اپنی حیثیت اتنی بڑھا رہے ہیں کہ وہ مصطفیٰ سرور کائنات کے تک کو پہنچنا چاہتے ہیں، اور انہیں اسی بات سے پیٹ میں مروڑ ہے کہ وہ ہماری طرح بشر ہوں یا ہم ان کی طرح انسان۔ وہ ذرا قرآن کی اس آیت کی بھی پڑھ لیں، قرآن کی وہ آیت جو اس گھر میں رہنے والی چند عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس آیت کا تعلق سرور کائنات کے فضل و کمال سے نہیں، اس آیت کا تعلق محسن انسانیت کے فضل و کمال سے نہیں، بلکہ اس گھر میں مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر میں رہنے والی چند عورتوں کے سے متعلق ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کی ہم بات کر رہے ہیں، اس گھر میں جو عورتیں رہا کرتی تھیں، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اب وہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی مائیں کہلائیں گی، تو ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں رہنے والی عورتوں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں۔ یہ آیت بھی سورہ احزاب کے اندر 21ویں پارے کے بالکل آخری صفحے پر ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، میں پروردگار ہو کر یہ اعلان کیے دیتا ہوں کہ اے نبی کی عورتوں، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں۔ میں نے سوال کیا اے پروردگار، یہ نبی کی بیویاں دنیا کی عام عورتوں کی طرح کیوں نہیں؟ مجھے جواب ملا یہ بیویاں عام عورتوں کی طرح اس لیے نہیں کہ ان کا شوہر عام مردوں کی طرح نہیں۔ جس کا شوہر، کہ کوئی مرد جس کے شوہر کی طرح نہ ہو، اس کی بیویوں ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی عورتوں کی طرح نہ۔ جھگڑا تو ختم ہو گیا، اختلاف تو قرآن نے ختم کر دیا۔ دو جملوں کے اندر وہ اختلاف جو پچھلے 150 سال سے اس امت کے اندر تفریق اور انتشار پیدا کر رہا ہے، اگر قرآن کریم کے انہی دو جملوں پر انصاف کی نظر ڈال دی جاتی تو وہ 150 سالہ اختلاف جو اس امت میں انتشار و اختلاف کا باعث بنا ہوا ہے، اس امت کے اندر تفریق پیدا کر رہا ہے، اس امت کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے، وہ اختلاف ختم ہو چکا ہو۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ مجھے بتا دیجئے کہ ان عورتوں میں آخر اور کیا خوبی تھی؟ کیا وہ عورتیں جنت سے حوریں بن کر اتری تھیں اس لیے عام عورتوں کی طرح نہیں تھی؟ کیا وہ عورتیں رسول یا نبی تھیں اس لیے عام عورتوں کی طرح نہیں تھی؟ کیا ان عورتوں کے لیے کھانا آسمان سے آیا کرتا تھا اس لیے عام عورتوں کی طرح نہیں تھی؟ کیا وہ عورتیں بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہو گئی تھی اس لیے عام عورتوں کی طرح نہیں تھی؟ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں؟ خدا کی قسم آپ تمام کتابوں کا مطالعہ کر جاؤ، ساری حدیثیں پڑھ جاؤ، ان عورتوں کی اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں کہ مصطفیٰ کی بیویاں تھیں۔ تو ان بیویوں کا یاد ہے، اور وہ اسی لیے یہ ساری فضیلتیں اور ساری طہارتیں اور ساری بلندیاں محض اسی بنیاد پر تھیں کہ اے عائشہ، اے میمونہ، اے حضرت ام حبیبہ، اے حضرت سودا بنت زمعہ، اے نبی کی بیویوں تم اس لیے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو چونکہ عام عورت کے تمہارے شوہر عام عورتوں کے شوہروں کی طرح نہیں ہو۔ یہی فضیلت کی بات ہے۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے، اور مجھے ایک اور آیت یاد آ گئی، ایک آیت کا بات اور نظر آ گیا۔ جب یہ آیت پوری پڑھیں گے تو صرف ایسا ہی نہیں کہ عام عورتوں کی طرح نہیں، ارے بھائی کس چیز میں نہیں؟ قرآن نے اس کا فیصلہ بھی کر دیا۔ دنیا کی کوئی بھی عورت
اس امت کی کوئی بھی عورت 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کا وہی ثواب جو 2 رکعت نماز کے لیے مقرر ہے، اس سے زیادہ ملنے والا نہیں۔ وہ تو اللہ کی مرضی ہے بھائی، جو طے کیا اللہ نے، وہ تو کتنا نماز دے بھائی، لیکن جو اللہ نے مقرر فرمایا۔ مثال کے طور پہ جو کہ ثواب کو ہم تول نہیں سکتے، اس کی گنتی نہیں کر سکتے، لیکن مثال کے طور پہ بات سمجھانے کے لیے، تقریب فہم کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر 2 رکعت نماز کے بدلے 10 نیکیاں مل رہی ہوتی، ثواب کی گویا 10 نیکیاں ہوتی، اگر یہ مثال دے رہا ہوں، تو اب دنیا کی کوئی بھی عورت اور دنیا کا کوئی بھی مرد اگر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے لیے 10 ہی نیکیاں ہوں گی۔ لیکن یہ نبی کی بیویاں، یہ مثال نبی ہے، یہ اس مبارک گھر میں چولہا اور ہانڈی پکانے والی عورتیں، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جب مصطفیٰ رات میں لیٹتے ہیں تو ان کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت عورتیں ہیں کہ جن کو یہ بزرگی ملی کہ جب حضور وضو کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے پانی رکھتی ہے۔ خدمت کا صلہ کیسا ملا، سبحان اللہ۔ یہ ان عورتوں کو انہی خدمتوں کا صلہ ملا ہے کہ ان عورتوں میں سے کوئی حضور کے لیے وضو کا پانی رکھ رہی ہے، کوئی آپ کے کپڑے صاف کر رہی ہے، کوئی آپ کے بال صاف کر رہی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نہا کے نکلتے تھے، بال گیلے ہوا کرتے تھے تو وہ کنگھے سے حضور کے بال جھاڑا کرتے تھے۔ یہ اسی خدمت کا نتیجہ ہے، اسی اور خدمت، اور یہ بھی سبق ہے کہ یہ خدمت انہوں نے سرور کائنات کو شوہر سمجھ کر بھی کی اور رسول سمجھ کر بھی کی۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات یاد آئی، میں اپنی بات کروں پھر لوٹ کر آؤں گا، ایک بات سن لیجیے بیچ میں کہ میاں ان کا تو مرتبہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اس وقت حضور سے ناراض ہوں تو ایمان سے نکل جائے گا۔ آپ کہہ کے دیکھ لیجیے، میں آپ سے حضور میں آپ سے خوش نہیں ہوں، معاذ اللہ کوئی کہہ دے تو ایمان سے باہر، تو ایمان سے باہر۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں کہ حضور نے پوچھا کہ عائشہ کبھی کبھی تم قسم کھاتی ہو تو رب محمد کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور کبھی کبھی رب ابراہیم کہتی ہو، ابراہیم کے رب کی قسم، ایسا کیوں کرتی ہو؟ سبحان اللہ۔ جب کوئی بات ہو تو کبھی تم ورب محمد کہتی ہو، برب محمد، محمد کے رب کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اور کبھی برب ابراہیم کہتی ہو، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب میں آپ سے خوش ہوتی ہوں تو برب محمد کہتی ہوں، جب ناراض ہوتی ہوں تو برب ابراہیم کہتی ہوں۔ میں آپ کا نام نہیں لوں گی، میں تو ابراہیم کا نام لوں گی۔ یہ شان بھی انہیں کی، یہ ناز اور ادائیں بھی انہیں کی۔ آپ کہہ کے دیکھیے ایمان سے باہر ہو جائے کہ میں آپ کا نام نہیں چاہتی، میں تو ابراہیم کا نام لوں گی۔ یہ بھی ہمت انہیں کی ہے اور انہیں کو حق حاصل ہے۔ فرمایا کہ جب میں آپ سے خوش ہوتی ہوں کسی بات پر تو برب محمد کہتی ہوں، اور جب ناراض ہوتی ہوں تو برب ابراہیم کہتی ہوں۔ آپ کا نام کیوں لوں گی، میں ابراہیم کا نام لوں گی۔ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ تھا کہ یہ خدمت کا نتیجہ ہے، یہ حضور کے لیے پانی کا انتظام کرنے، دسترخوان بچھانے، کھانا پکانے، روٹی پکانے کا خدمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زمانے بھر کی عورتیں اگر 2 رکعت نماز پڑھیں تو 10 نیکیاں مثال کے طور پر دوں گا، اور اعلان کر دیا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اے نبی کی بیویوں تم سن لو، تم میں جو نیک ہوگی وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک کام کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ اس کو 2 گنا اجر عطا فرماؤں گا، 2 گنا عطا فرماؤں گا، 2 گنا اجر عطا فرماؤں گا۔ تو یہ 2 گنا اجر کیوں ملا؟ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ
قرآن کریم کی آیت ہے، ہماری کسی کتاب کی نہیں ہے جو ہم نے لکھی ہو، یہ اللہ کی کتاب لکھی آیت ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو نیک ہوگی، جو اچھے کام کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیکیاں کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، ڈبل اجر دیں گے۔ تو یہ مقام کیوں ملا؟ یہ حضور علیہ السلام کی خدمت کے صلے میں ملا۔ اب ایک بات اور سن لیجیے کہ جن کے مقام بلند ہوتے ہیں، جن کے مقام بڑے ہوتے ہیں، ان کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے، ان کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے، ان کی ابتلا بھی بڑی عظیم ہوتی ہے۔ ہم ایک عام انسان تو ہمارا امتحان صرف یہ کہ اگر فلاں تاریخ کو پیسہ ہو تو ایک جانور ذبح کر دیا کرو، ہمارا امتحان صرف اتنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس امتحان میں پورے نہیں اترتے کہ جب بقرعید آئے تو تمہارا امتحان صرف اتنا ہے، تم معمولی انسان ہو، تم میرے انبیاء اور مرسلین کی طرح نہیں ہو، یا یہی دفعہ سمجھ میں آ گیا، تم ایک عام انسان ہو۔ اگر تمہارے پاس دولت ہو ان 3-4 تاریخوں میں جو بقرعید کہلاتی ہے تو ایک جانور ذبح کر دو میرے نام پر، لیکن یہ ابراہیم ہے، یہ میرے خلیل ہیں، یہ عام انسانوں کی طرح نہیں۔ عام انسانوں کا امتحان صرف ایک جانور پر تھا، عام انسانوں کی آزمائش صرف چند ٹکوں کے جانور کے اوپر تھی، لیکن اے ابراہیم تم چونکہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہو، تم میرے خلیل ہو، تم میرے دوست ہو، میرے رسول ہو، تمہارا امتحان اب جانور سے نہیں لیا جائے گا، تمہاری آزمائش اب پیسوں سے نہیں لی جائے گی۔ اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو جس کو تم نے منتوں مرادوں کے بعد حاصل کیا ہے، میری رضا کی خاطر قربان کر دو۔ سبحان اللہ۔ اور خلیل ہو تو ایسا ہو۔ واہ واہ واہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بلند مقام والے ہوتے ہیں ان کی آزمائش بھی بہت بلند ہوتی ہے۔ تو جب ان کو یہ اجر ملا اور یہ انعام ملا حضور کی بیویوں کو کہ ان کو ڈبل ثواب دیا جائے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا، تو فرمایا اسی آیت سے پہلے کہ یہ بھی سن لو تو نیکی کرو گی تو دگنا اجر ہے ہی ہے، لیکن اگر تم نے کوئی نافرمانی کی، کوئی معاذ اللہ خدا نخواستہ گناہ کیا یا اپنے شوہر کی نافرمانی کی، تو جس طرح تمہیں نیکی پر دگنا ثواب عطا فرماؤں گا، یہ بھی سن لو کہ تمہیں غلطی پر دگنا عذاب عطا فرماؤں گا۔ یہ ان کا امتحان تھا، یہ ان کی آزمائش تھی۔ تو وہ گھر ایسا مبارک گھر تھا کہ جس میں رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے مقدس اور سب سے معظم ہستیاں بنا دیا تھا۔ تو آپ کا اپنے گھر میں ایک بار تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے کیسے کیسے لوگ پڑھے ہیں، آج بڑے دعوے ہو رہے ہیں حدیث پہ عمل کرنے کے اور حدیث سمجھنے کے، کہ ہم نے بڑی حدیث سمجھ لی ہے، ہم بہت حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک بار ہوا یہ سرکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سرکہ کوئی بہت قیمتی چیز نہیں، معمولی چیز ہے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ سرکے کا سالن ہے، سرکہ ہے۔ سرکہ کوئی بہت قیمتی چیز نہیں تھی عرب کے اس زمانے میں، آج بھی نہیں ہے۔ یہاں کوئی ایسا نہیں کہ وہ مرغا یا کوئی بکرا یا کوئی بہت بڑی چیز ہو۔ تو فرمایا حاضر کیا یا رسول اللہ سرکہ موجود ہے۔ وہ فرمایا لاؤ، آپ نے کھایا اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ خیر و ادام الخل، یہ سرکہ بہت ہی بہترین سالن تھی۔ سرکہ اب کچھ لوگ بیچارے جو حدیث سمجھنے کے چکر میں پڑے، وہ سمجھے کہ اس نظر سرکے میں کون سی خوبیاں ہیں، وہ سرکے کے طبی فائدے ڈھونڈنے لگے، سرکے کے طبی فوائد۔ ارے بھائی اس لیے نہیں فرمایا، آپ باتیں نہیں سمجھ سکے، آپ حدیث کی روح تک نہیں پہنچ سکے۔ یہاں سرکے کے طبی فوائد کی بات نہیں ہو رہی، سرکے کے میڈیکل اس کے فائدوں کی بات نہیں فرمائی۔ حضور نے اس لیے فرمایا، آپ
حدیث کی شرح اٹھا کر دیکھو، علماء فرمائیں گے کہ حضور نے اس معمولی سرکے کی تعریف اس لیے کی کہ چونکہ ان کی بیوی کے یہاں اس گھر میں سرکے کے علاوہ اور کوئی سالن نہیں تھا، ان کی بیوی کے دل میں یہ بات آتی کہ میرے شوہر جو اللہ کے رسول ہیں گھر میں تشریف لائے ہیں، میرے پاس ان کو پیش کرنے کے لیے نہ کوئی سرید ہے، نہ قدید ہے، نہ کوئی اور بہترین کھانا ہے، صرف سرکہ ان کے سامنے پیش کر رہی ہوں، میرے بارے میں کیا پوچھیں گے، کیا سوچیں گے؟ حضور نے اپنی بیوی کے اس خیال کو محسوس فرمایا اور ارشاد فرما دیا اور قیامت تک آنے والے شوہروں کے سامنے ایک نمونہ پیش کر دیا، فرمایا کہ سرکہ کتنا بہترین سالن ہے، کتنا عمدہ سالن ہے، صرف اس لیے کہ جب ان کی بیوی نے یہ سنا کہ میرے سرکار سرکے کو پسند کرتے ہیں، سرکہ ان کو مرغوب ہے، سرکہ ان کو اچھا لگتا ہے، تو ان کے دل کے اندر سے وہ خوف جاتا رہا، وہ شرمندگی ختم ہو گئی، وہ احساس جاتا رہا کہ جو اپنے شوہر کے سامنے ایک معمولی کھانے کو رکھنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ کھچڑی میں اگر نمک زیادہ ہو تو طلاق، اگر روٹی گلی ہوئی نہ ہو تو طلاق، اگر روٹی جل گئی ہو تو طلاق۔ ارے مسلمانوں، تم دنیا میں کس لیے آئے تھے اور کیا کر رہے ہو؟ یہ حضور کے واقعات، حضور کی بیویوں کے واقعات، حضور کی سیرت، یہ کیا صرف جلسوں میں سننے سنانے کے لیے ہے، کہ صرف کتابوں میں پڑھنے پڑھانے کے لیے ہے؟ ارے مسلمانوں، وہ وقت کب آئے گا کہ ہر سال ربیع الاول کے موقع پہ ہم اپنے گھروں میں روشنی کر لیتے ہیں، ہر سال بارہویں شریف کے موقع پہ اپنے محلوں میں روشنی کر لیتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ دن کب آئے گا کہ جب اس موقع پر حضور کی تعلیمات سے، حضور کی سیرت سے، حضور کے ازواج کی سیرت سے ہمارے اور آپ کے دل روشن ہو جائے گا؟ وہ دن کب آئے گا؟ وہ وقت کب آئے گا؟ کیا بات صرف گھروں اور محلے کی روشنی تک رہے گی؟ ہمارے دل روشن ہونے کا وقت نہیں آئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل روشن ہونے کا وقت آنے سے پہلے وہ وقت آ جائے جس وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جس وقت کے تعین میں نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، وہ وقت آ جانا چاہیے کہ ہم اس خوشی کے موقع پر، سرور کائنات کی عید میلاد کے موقع پر محض اپنے محلوں ہی کو روشن نہ کریں، محض اپنی سڑکوں کو روشن نہ کریں، اپنے کردار کو روشن کریں، اپنی سیرت کو روشن کریں، اپنے اخلاق کو روشن کریں، اپنے دل کو منور کریں، اپنے پورے ماحول کو روشن کریں، اپنے دربار کو روشن کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ واہ۔ اور اسی لیے اس بار ہم نے یہ سوچا کہ شہر میں روشنی تو ہر سال ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، تاکہ معلوم تو ہو، دیکھنے والے کو اندازہ ہو جائے کہ جس گھر میں روشنی ہے دور سے معلوم ہو جائے کہ اس شخص کو سرور کائنات کی عید میلاد النبی کی خوشی ہے، اور جس گھر میں اندھیرا ہو تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ جس گھر میں آج کی شب میلاد ہوں گے کہ آپ نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں خیرکم سب سے بہتر وہ ہے۔ تو فوراً آپ نے سوچا ہوگا کہ شاید آگے یہ فرمایا ہو کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ نماز پڑھتا ہو، جو سب سے زیادہ تسبیحیں پڑھتا ہو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ روزے رکھتا ہو۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ خیرکم خیرکم لنسائکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو گھر والوں کے لیے بہتر نہ ہو سکا، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہ ہو سکا، جو اپنے گھر والوں سے نرمی، محبت اور رحمت کا سلوک نہ کر سکا، وہ آخر اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا رحمت کرے گا؟ کیا رحمت؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔